السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ينعم على عباده ويصرف شؤونهم، نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه بما هو أهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد، آج کا درس قلبی عبادات میں سے ایک اہم عبادت حسن التوکل علی اللہ پر ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین پر بہترین انداز میں توکل کرنا۔ اللہ رب العالمین پر بہترین انداز میں توکل کرنا یہ قلبی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے عظیم اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور توکل علی اللہ کا مقصود یہ ہے کہ بندے کے دل کا اعتماد سچے طور پر اللہ رب العالمین پر ہو، نفع بخش مصلحت والی چیزوں کو عطا کرنے میں اور نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ساتھ ہی اپنے سارے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینے کو کہا جاتا ہے۔ اور اس بات پر ایمان کو پختہ بنانا کہ وہی اللہ رب العالمین کی ذات نفع دینے والی اور نقصان پہنچانے والی ہے، نہ تو کوئی دیتا ہے، نہ ہی کوئی روکتا ہے، نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اور ساتھ میں اسباب کو بھی اختیار کیا جائے۔ یہ بہت اہم شرط ہے کہ صرف انسان توکل کا یہ معنی نہ لے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ نفع نقصان دینے والا وہی ہے، دینے اور روکنے والا وہی ہے، اور اسباب اختیار نہ کرے۔ یہ توکل کے مضمون کے خلاف ہے۔ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر یہ عقیدہ رکھے۔ تو توکل علی اللہ یہ بھروسہ کرنا ہے اس چیز پر جو اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، اور اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے وعدہ پر اطمینان کا اظہار کرنا۔ اور یہ چیز، یہ توکل ایک مومن کے یہاں اس کے تمام اعمال میں پایا جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے تمام معاملات میں ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ اس کی مثال دیکھیے کہ جیسے انسان کوئی کام انجام دینے کی سوچتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، تو وہ اللہ پر توکل کرتا ہے ان مقاصد کو پانے میں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ طلب کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ رب العالمین پر توکل کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مسلمانوں پر دشمنوں کا اکٹھا ہو کر ٹوٹ پڑنا، اس وقت بھی ایک مسلمان اپنے رب پر توکل کرتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو دور کرنے میں، اور ساتھ میں اس کے اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین پھر دشمنوں کے شر سے صاحب ایمان کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے ان تمام باتوں کو جو راتوں کو سرگوشیوں کی شکل میں ریشہ دوانیاں مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اعراض کیجئے،
اور اللہ پر توکل کیجئے۔ اللہ رب العالمین کافی ہے بطور کارساز ہونے کے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتی مگر صرف وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، اور اللہ ہی پر صاحب ایمان توکل کرتے ہیں۔ آپ اچھی بات کی طرف جن کو بلاتے ہیں، جب وہ خیر کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اس موقع پر بھی آپ کو حکم ہے کہ صاحب آپ اللہ پر توکل کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار و مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، خیر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں تمہارے کرتوتوں سے، اور اس ذات پر توکل کیجئے جو غالب ہے، رحم کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ اگر وہ لوگ آپ سے اعراض کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، نہیں ہے معبود حقیقی مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک صاحب ایمان اپنے دنیاوی سارے معاملات میں اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پر توکل کو لازم پکڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی گئیں الگ الگ موقع کی۔ ایک اور موقع کی مثال دی گئی کہ جب انسان میدان کارزار میں، معرکے میں، جب وہ دشمن کے مد مقابل ہوتا ہے اور گھمسان کا رن جاری ہوتا ہے، اس وقت بھی ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ مارکہ حق و باطن میں پیہم سرگرداں رہے، لیکن یہ ذہن میں رہے اس کے کہ مدد اس کے زور بازو سے نہیں، مدد اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور اللہ پر توکل وہاں پر بھی مشروع ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کو غالب کرے اور اپنے کلمے کو بلند کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو پھر تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر اللہ رب العالمین ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کون ہے وہ ذات جو تمہاری مدد کرے اللہ کے بعد؟ اور اہل ایمان صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصیبتوں کے آنے کے وقت ایک مومن اپنے رب پر توکل کرتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنا وطن چھوڑا ظلم کیے جانے کے بعد، ان قریب ہم ان کو دنیا کے اندر بھی اچھائیاں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ تو کہیں بڑا ثواب ہے۔ کاش کہ لوگ اس کی حقیقت جانتے۔ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی یہ ہجرت، ظلم سہنے کے بجائے اپنے وطن کو چھوڑ دینا اور
اپنے شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہو جانا، اس میں بھی ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل اگر ہے تو پھر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ رب العالمین ان کی کھوئی ہوئی نعمتوں کے بالمقابل اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی اچھی نعمتیں عطا کرے گا، اور آخرت کا تو خیر پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپس کے معاملات میں جب اختلاف ہو جائیں، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو میں تکرار ہو جائے، تو ایک مومن اپنے رب پر توکل کرتا ہے اور اپنے رب کی کتاب کی طرف لوٹتا ہے، اپنے رب کی کتاب کی طرف لوٹتا ہے، اپنی خواہشات نفس کی طرف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر وہ چیزیں جن میں تم آپس میں اختلاف کر لو، جو بھی چیز ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حقیقی فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، وہی میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر یعنی کسی اور پر نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ یہ صاحب ایمان کی روش قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ تو اے صاحب ایمان، اللہ پر توکل کرنا سیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنی اطاعت پر ہماری مدد فرمائے اور ہمارے لیے ہماری دنیا کے معاملات کو آسان فرمائے اور آخرت کے معاملات کو آسان فرمائے، اور ہمیں ہدایت دے ان معاملات میں جن میں اختلاف کیا گیا ہے حق بات کی، اور اپنے اوپر آنے والی تمام برائیوں مصیبتوں کو دفع کرنے میں دشمنوں کی طرف سے اور دشمنوں کی چالوں کو اپنے سے پھیرنے کے لیے اسباب کے ساتھ ایک صاحب ایمان اللہ پر توکل کرنا سیکھے۔ توکل علی اللہ کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی محبت کو بندے کے لیے حاصل کرتی ہے۔ اس کے ذریعے سے، توکل کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرتا ہے۔ یہ محبت کے حصول، اللہ کی محبت کے حصول کے اسباب میں سے ہے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن آپ کے پردے میں پوری کی پوری ملت محمدیہ، ملت اسلامیہ مخاطب ہے قیامت تک کے لیے۔ فرمایا فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اچھا، اور توکل یہ آخرت کی نعمتوں کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے توکل علی اللہ کے فوائد میں سے یہ ہے کہ وہ مومن کے پاس سے شیطانوں کو بھگا دیتا ہے۔ توکل علی اللہ کسی انسان، کسی مومن کے پاس اگر پایا جائے تو شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اللہ رب العالمین سے شیطان مردود، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ لیں شیطان مردود سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہاں بھی دیکھیے عَلَى رَبِّهِمْ کو مقدم کیا ہے، یعنی شیطان کا کوئی زور، کوئی بس نہیں چلتا ان لوگوں پر جو صاحب ایمان ہیں اور جو صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، شیطان کو جو اپنا دوست رکھتے ہیں، کارساز مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یقال له ہدیت وکفیت ووقیت فتتنحى عنه الشیاطین فیقول شیطان لآخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے یہ دعا پڑھتے ہوئے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہوں، کوئی
حول اور قوت سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے اس سے کہ تم صحیح چیز کی ہدایت نصیب کر دیے گئے، اور ہر چیز سے کفایت کر دیے گئے، اور ہر شر سے بچا دیے گئے۔ جب یہ بندہ کہہ کر کے نکلتا ہے تو شیطان اس گھر سے کنارے ہو جاتے ہیں، اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس آدمی پر اب کیسے زور چلے گا جسے ہدایت بخش دی گئی، جس کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا، اور جسے ہر شر سے محفوظ کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل علی اللہ یہ انسان کو شیطانی اور طاغوتی شرور اور مصائب اور آلام اور سازشوں سے انسان کو اپنی محفوظ پناہ گاہ میں دے دیتا ہے اللہ رب العالمین کی۔ توکل کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ توکل رزق کے اسباب میں سے ہے۔ ہم سبھی لوگ رزق کے حصول کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزی کشادہ کر دے ہمارے اوپر۔ اگر روزی کشادہ کروانا ہے تو پھر توکل کرنا سیکھیے، اور ماہ رمضان یہ اس قلبی عبادت کے انجام دہی کا بہت اچھا سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے۔ کیوں نہ ہم اسی رمضان کو، اس صفت کو اپنے اندر جاگزی کرنے اور اس کو برتنے کا نقطۂ آغاز اس ماہ مبارک کو بنا دیں۔ کہتے ہیں کہ توکل رزق کے حصول کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق التوکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسے ہی روزی عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، جو صبح صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ، بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ آسودہ حال ہوتے ہیں، پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نزلت به فاقہ فانزلها باللہ فیوشک اللہ له برزق عاجل او آجل۔ جس کو فقر و فاقہ لاحق ہو اور وہ اس فقر و فاقہ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے سمجھے، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جلد یا بدیر اپنی طرف سے رزق عطا فرمائے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم سمجھیں کہ جو دینا اور جو روکنا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ یقین انسان کے دل میں آ جائے، یہ توکل آ جائے، تو پھر وہ آزمائش جلد از جلد یا دیر میں وہ ختم ہونی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی جگہ پر جو ہے آسودگی عطا فرمائے گا۔ توکل کے فوائد میں سے ہے کہ یہ انسان کے دل کو راحت بخشتا ہے، انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے، قلب کو پرسکون کر دیتا ہے۔ گھبراہٹ دل سے اور اضطراب، آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر نفسیاتی طور پر لوگ کتنا زیادہ بے چینی کا، قلق کا، اضطراب کا، پریشان حالی کا، دل کے اتھل پتھل ہونے کا اور دل کے گھبرانے کا کس قدر لوگوں کو شکوہ ہے۔ اس چیز کو اگر دور کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا بندہ سیکھ لے۔ اگر توکل آپ نے کرنا سیکھ لیا، یقین مانے آپ کے دل کو وہ قرار، وہ سکون حاصل ہوگا جو آپ دنیا کی کسی نعمت کے اندر نہیں پا سکتے۔ توکل کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو اپنی معصیت سے روک لیتا ہے، یعنی معصیت کے کاموں سے انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے روک دیا جاتا ہے، انسان رک جاتا ہے، معصیت کا صدور اس سے نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے توکل یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہے۔ شاید اس کی تفصیل آپ کو بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ میں سے 70,000 لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جن سے نہ کوئی حساب ہوگا، نہ جن پر کوئی عذاب ہوگا۔ سوچیے آپ، کتنی بڑی بات ہے۔ اربوں خربوں کے درمیان 70,000 کا تناسب، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی 0 پوائنٹ کچھ بھی شاید بمشکل بنے۔ پوری امت محمدیہ میں سے 70,000 لوگ صرف ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔
اور وہ جنت میں داخل کس صفت کی بنیاد پر ہوں گے؟ اسی توکل کی صفت کی بنیاد پر ہوں گے۔ اس سے آپ توکل کی صفت کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، توکل کے فوائد میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اوپر توکل کرنے والے بندے کو دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ سارے کے سارے لوگ دشمن تمہارے خلاف اکٹھا ہو چکے ہیں، ان کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لو، ڈرو ان سے اتنی بڑی تعداد میں، اور یہ تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، جب یہ چیزیں ان تک پہنچی کہ دشمن ان کے برسرے پیکار، ان کے خلاف برسرے پیکار ہے اور ساری اپنی قوتیں صرف کر رہا ہے ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے، اس چیز نے ان کو دہشت میں مبتلا کرنے کے بجائے زادہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا کر دی۔ اور ان لوگوں کی زبان سے کیا نکلا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے تو اللہ کارساز ہے، کافی ہے، اور وہ بہترین وکیل ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اس جملے کی وجہ سے ہوا کیا؟ فانقلبوا بنعمت، فوراً فا کے ذریعے سے آگے کا نتیجہ ظاہر کیا کہ فوراً انہوں نے توکل کا اظہار اپنی زبان سے کیا اور ادھر اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا، وہ اللہ کی نعمتوں میں پلٹے، اللہ کے فضل اور احسان میں پلٹے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو ذرہ برابر بھی کسی قسم کی اذیت چھو کر نہیں گزری، اور وہ اللہ رب العالمین کے رضامندی کی پیروی میں رہے، اور اللہ رب العالمین عظیم فضل والا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں اللہ رب العالمین نے فرعونیوں کے درمیان کے ایک صاحب ایمان کا قصہ نقل کیا ہے، سورہ مومن، یا جس کو عربی نسخوں میں سورہ غافر کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک صاحب ایمان کا قصہ نقل کیا ہے۔ جب اس کی بات لوگوں نے نہیں مانی، اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ رب العالمین بندوں پر گہری نگاہ رکھنے والا ہے۔ ہوا کیا؟ اس کے بعد یہاں بھی فا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فوقاہ اللہ، انہوں نے یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے نتیجہ ظاہر کر دیا۔ کیا نتیجہ ہوا؟ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ رب العالمین نے آل فرعون کے مکر سے ان کو بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل یہ ظاہری طور پر اگر انسان یقیناً کمزور ہو، اسباب کے اعتبار سے اس کے پاس نہ وہ عیر میں ہو نہ نفیر میں ہو، پھر بھی اگر توکل کی صفت اس کے پاس پائی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے اوپر توکل کرنے والے بندے کو ضائع نہیں فرماتا۔ اسباب متعدد ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے جو مومن کو اپنے رب پر توکل کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، انہی میں سے اس بات کا اعتقاد ہے کہ ایک مومن اس بات کو اپنے دل کے اندر بیٹھا لے کہ معاملات جتنے بھی ہیں، خیر کے، شر کے، نفع کے، نقصان کے، وہ سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اس کا ہاتھ تھامنے والا، روکنے والا کوئی نہیں۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں ہیں اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں۔ تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبادت تنہا اسی کی کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، آپ کا رب ان لوگوں کے کرتوت سے غافل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، پیغمبر کی زبان سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اس اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے،
کوئی چوپایا نہیں مگر اللہ رب العالمین نے اس کی پیشانی اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ توکل کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں اس چیز کو بیٹھائے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کے احوال پر آگاہ ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ذات پر توکل کیجئے جو غالب ہے، رحم کرنے والی ہے، جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جب آپ اس کے سامنے قیام کر رہے ہوتے ہیں، حالت قیام میں ہوتے ہیں عبادت کے اندر، اور سجدے کے اندر آپ کے الٹ پھیر کو وہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ذات جو آپ کی جلوت و خلوت کے سارے افعال اور اعمال کو نگراں ہے، دیکھ رہی ہے، اس ذات پر آپ توکل کریں۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے میں پوری انسانیت کو، پورے ایمان رکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ والمؤمن الذی یکون علی الحق، جو مومن ہوتا ہے وہ اور حق پر قائم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد آئے گی، اور اسی پر توکل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اللہ پر توکل کریں، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ جس مذہب کو مان رہا ہے، جن ثوابت پر وہ قائم ہے، وہ ثوابت اس کے دل کے اندر بیٹھے ہوں کہ وہ حق پر ہے، اور حق پر ہونے کا شعور یہ انسان کے اندر وہ قوت عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو توکل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ رب العالمین نے جو ان پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہ چلیں، ان کی بات نہ مانیں، اور ان کی اذیتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ اللہ رب العالمین بطور کارساز ہونے کے کافی ہے، وکیل ہونے کے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طلاق کے اندر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو پہنچنے والا ہے، اپنے معاملے کو جہاں تک پہنچانا ہے اللہ رب العالمین وہ پہنچائے گا۔ ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مقدار رکھی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو متفق علیہ روایت ہے، جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خزانہ ایسے مال، اکٹھا مال کو کہا جاتا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی تگ و دو نہ کرنی پڑے، انسان کو محنت و مشقت سے حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اکٹھا کہیں پر دفینہ جیسے مل جاتا ہے۔ اچھا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ گردانا گیا ہے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر توکل ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف بندے کی محتاجگی کا اظہار ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہوتی مگر اللہ رب العالمین کی مشیت سے، اللہ کی قدرت سے، اور مخلوقات میں کوئی چیز نہیں ہے مگر وہی جو اللہ رب العالمین مخلوقات میں پیدا کرتا ہے، یا مخلوقات میں جس کا ظہور اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ تو جب بندے کا دل کٹ کر کے اللہ رب العالمین کی مدد کا طلبگار ہو جاتا ہے اور اسی کی طلب میں پڑ جاتا ہے، تو وہ گویا مدد اس سے طلب کر رہا ہے جو اس کائنات میں ہونے والی چیزوں کو کرنے والا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑا کیا نام ہے حکیم شخص کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا مگر وہی، یعنی وہی اللہ تعالیٰ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ کوئی خیر پہنچانا چاہے
خیر کا ارادہ کرے تو اس خیر کو دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہے۔ اور آگے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو محصور کر دیا ہے متوکلین کے اندر، کہ جو توکل کرنے والے ہیں وہی در حقیقت صاحب ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ حقیقت میں مومن تو صرف اور صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان فزوں ہو جاتا ہے اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے کہ مومن وہ ہے جو صرف اپنے رب پر توکل کرتا ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم لوگ، اور اس بات سے آگاہ رہو کہ تم لوگ میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل، اپنا کارساز نہ گردانو۔ ابن ماجہ نے اپنی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ان من قلب ابن آدم بكل واد شعبہ فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه ومن توکل علی اللہ کفاہ التشعب۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی اپنی سنن کے اندر کہ انسان کے دل کے لیے ہر وادی میں الگ الگ راہیں ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو ان راہوں کے پیچھے، ان پگڈنڈیوں کے پیچھے لگایا، اللہ رب العالمین پرواہ نہیں کرتا کہ اسے کس وادی میں ہلاک کر دے گا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ رب العالمین اس کو پگڈنڈیوں پر چلنے سے بچا لیتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام عیس بن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس بات کی معرفت سے اور اس بات کے یقین سے کہ اللہ رب العالمین تنہا نقصان پہنچانے والا ہے، تنہا نفع پہنچانے والا ہے، تنہا پست و بالا کرنے والا ہے، تنہا روکنے اور دینے والا ہے، تنہا عزت و ذلت کا مالک ہے، تنہا قلت و کثرت کا مالک ہے۔ جب یہ یقین انسان کے اندر پیدا ہوگا تو پھر انسان یقیناً توکل کی ڈگر پر اپنے آپ گامزن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے توکل کے مضمون میں جو چیز داخل ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھے اور کشادگی کا انتظار کرے۔ تنگی آتی ہے اچھے لوگوں پر بھی، اہل ایمان پر بھی، لیکن ایک اہل ایمان تنگی سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ کشادگی کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تنگی اتاری ہے، وہی تنگی کو کشادگی سے بدلے گا اور اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور توکل کے انواع میں سے، توکل کی قسموں میں سے سب سے عظیم قسم کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے اپنی ہدایت کو لانے میں اور دین کی نشر و اشاعت میں اور ایمان پر ثابت قدم رہنے میں۔ تو اے مومنو، اللہ رب العالمین پر توکل کرو اس بات میں بھی کہ وہ آپ کو آپ کے روزوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات میں بھی اللہ پر توکل کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو گناہوں سے اور معصیتوں سے بچائے رکھے، اور اللہ ہی پر توکل کریں اس بات میں بھی کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول کرے اور اس پر اجر عطا فرمائے، اور اس بات میں بھی اللہ پر توکل کریں کہ اللہ رب العالمین اپنی اطاعت و فرما برداری کے کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ ماہ مبارک کے اندر، اس شہر رمضان کے اندر، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر ایسے طاعت کے کام، بندگی کے کام کہ جو ہم سے ہمارے رب کو خوش کر دینے والے ہوں، اور اپنے دنیا کے سارے معاملات میں، اپنے دینی دنیاوی سارے معاملات میں اللہ رب العالمین پر توکل کرنا سیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنا دے اور اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ توکل کی صفت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔